ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے برادر مکرم مولانا قاری اظہار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور یہ کانفرنس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور خاص طور پر ان کی فقہی خدمات جو انہوں نے اپنے دور میں کی ہے، اس حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ نے مجھ سے پہلے ہمارے بہت سے علماء کے بیانات سنے، اردو میں بھی انگریزی زبان میں بھی، جنہوں نے مختلف حوالوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دینی اور فقہی خدمات کو ذکر کیا ہے. کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں اور اب آخر میں مجھ سے مولانا نے کہا کہ جی آپ بیان اس موضوع پر کریں. میرے دل میں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک طرف سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، تو بہرحال کوشش کروں گا کہ جن حضرات کے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو وہ میزبان، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے جو علماء ہم نے بلائے ہیں وہ سب آ کر بیان کریں، تقریر کریں، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کر سکوں. اور اس سے پہلے ایک بات یہ ذرا ذہن میں رکھے کہ عام طور پر جلسوں میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ جلسہ، اس میں جو بیان کا انداز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کسی شخصیت پر یا ان کی فقہی خدمات کو جب بیان کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی تقریر ہوتی نہیں ہے. یہ ایک درس ہوتا ہے، ایک لیکچر ہوتا ہے، اس میں کچھ باتیں بیان کی جاتی ہے، اس لیے وہ انداز نہیں ہوتا جو خطیبانہ انداز ہوتا ہے. بہرحال اس حوالے سے یہ موضوع جس کا انتخاب کیا ہے، اور یہ انہوں نے پہلی کانفرنس نہیں کی بلکہ اس سے پہلے 4 کانفرنسز کر چکے ہیں، یہ 5ویں کانفرنس ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہماری نوجوان نسل کو یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تھے کون، اور ان کی خدمات کیا ہے، اور فقہ حنفی کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے امت کو تعلیم دی. اس وقت سے دنیا کو علم ملا، روشنی ملی، ہدایت ملی، قرآن کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے.
آپ نے قرآن کی تفسیر بیان کی، تو علم تفسیر، علم فقہ اور احادیث، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علم حدیث، اس کی ابتدا تو اسلام کے آغاز سے ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ فن کے طور پر یہ علوم دوسری صدی میں مرتب ہوئے ہیں، اور جن علماء نے ان علوم کو مرتب کیا ہے وہ ان فنون کے علوم کے بانی کہلاتے ہیں۔ اور فقہ کا بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اس علم کو مرتب کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے علم فقہ کو مرتب کیا ہے اور آپ اس کے بانی ہیں۔ تدوین فقہ سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ فقہ کی تاریخ کیا ہے، کیوں ضرورت پڑی فقہ کی۔ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے۔ عام طور پر شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ فقہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تو بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ شروع کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور پھر اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑی، فقہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل کی صورت یہ ہوتی تھی، آپ ایک عمل کرتے تھے لیکن آپ یہ بیان نہیں فرماتے تھے کہ اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ صحابہ اس عمل کو دیکھتے تھے اور جو آپ نے کیا ہے ویسا ہی کرتے تھے، اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب اسلام نے بہت زیادہ وسعت پائی، بہت سے ممالک فتح ہوئے، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، نئے نئے مسائل پیش آنے لگے، تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان نئے مسائل میں اجتہاد کیا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جو حضرات جہاں پر تھے انہوں نے وہاں کے حالات کے مطابق اجتہاد کیا، اور ہر مجتہد کا اپنا ایک طریقہ کار اور اصول اور ضابطہ تھا، اس لیے ان میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی بہت سے مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ عام طور پر شاید کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو کہ یہ اختلاف امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد سے شروع ہوا، ایسی بات نہیں، یہ ان سے بہت پہلے سے ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی صحابہ میں بہت سے مسائل میں، فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، ایک عورت کا شوہر مر جائے اور وہ حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی جو پریگننٹ ہے، جس کا شوہر مر گیا ہے، بچے کی ولادت اس کی عدت ہے، بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے بچہ شوہر کے مرنے کے 1 دن بعد پیدا ہو جائے، 1 گھنٹہ بعد پیدا ہو جائے، اور اگر یہ حاملہ نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے نہیں، جس عورت کا شوہر مر گیا ہے وہ حاملہ ہے تو جو 2 عدتیں ہیں، ایک 4 ماہ 10 دن، یہ بھی قرآن میں ہے، اور ایک ہے بچے کی ولادت، ان دونوں میں سے جو عدت لمبی ہو وہ اس کی عدت ہے۔
اب یہ آپ بتائیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی ہے، ابن عباس ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، صحابہ ہے، ان کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ باپ کی طرح دادا بھی سگے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا۔ دیگر صحابہ ان سے اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ شام کے اندر فتوحات ہوئی تو حضرت عمار ابن یاسر، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ غنیمت مجاہدین پر تقسیم ہونی چاہیے، اور دیگر صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمیت وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بیت المال میں رکھنا چاہیے، پھر تاکہ سارے مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، اور فیصلہ بھی اس پر ہوا۔ ایسے میں بہت سی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلا کے اندر عدت جو ہے وہ اگر طلاق کی عدت ہے 3 حیض، لیکن وہ کہتے ہیں خلا میں 3 حیض کی ضرورت نہیں ہے، بس رحم کے استبراء کے لیے کہ رحم صاف ہے ایک حیض بھی کافی ہے۔ دیگر صحابہ اختلاف کرتے ہیں اس میں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں فروعی مسائل کے اندر اختلاف کا ایک بہت بڑا دفتر بن گیا تھا، ایک فقہ مرتب شکل میں نہیں تھی لیکن فقہ تھی۔ اب یہ صحابہ پھیل گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آخری دور میں کوفہ میں رہے۔ کوفہ وہ شہر ہے جو سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کیا تھا۔ یہاں عرب آئے اور نزار کے، یمن کے نزار قبیلہ نزار کے 8,000 اور یمن کے 12,000 افراد یہاں آ کر آباد ہوئے۔ 1,000 سے زیادہ صحابہ نے کوفہ کی زیارت کی ہے، جس میں 24 بدری صحابی تھے۔ کچھ صحابہ یہاں ٹھہر گئے اور ان سے حدیث کا علم کوفے میں آیا۔ کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز بن گیا، اور اس مرکز کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مدرسہ شروع کیا۔ اس مدرسے میں وہ حدیث اور فقہ پڑھاتے تھے۔ اسی طرح مکہ ایک علم کا مرکز تھا، مدینہ ایک علم کا مرکز تھا۔ یہ 3 بڑی یونیورسٹیاں تھیں صحابہ کے زمانے میں، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک کوفہ میں۔ کوفہ کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، سب سے بڑی درسگاہ تھی، اس کے استاد عبداللہ ابن مسعود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا علم جو فقہ تھا وہ ان کے 2 شاگرد علقمہ اور اسود، ان کے پاس وہ میراث ان کو ملی۔ حضرت علقمہ کے شاگرد ابراہیم نخعی، وہ میراث ان کو، مسند ان کو ملی ان کی وفات کے بعد۔ اور ابراہیم نخعی نے اپنے استاد سے جو فقہ تھی وہ لکھ لی تھی، ان کے پاس ایک مسودہ موجود تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس مسند پر حضرت حماد آ گئے۔ حضرت حماد امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، 120 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اسی کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، نعمان بن ثابت، سن 80 ہجری میں، اور سن 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے اموی دور بھی دیکھا ہے، عباسی دور بھی دیکھا ہے۔ 52 سال آپ کی اموی دور میں گزرے ہیں، 18 سال عباسی دور میں گزرے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہتوں کو ختم ہوتے بھی دیکھا ہے اور نئے نئے انقلابات بھی دیکھے ہیں۔ آپ کے زمانے میں انس ابن مالک موجود تھے، صحابی ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زیارت کی۔ ابن سعد کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی۔ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو بعد صحابہ کی زیارت ہوئی، اس لیے آپ تابعی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل
لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، سلمان فارسی موجود تھے، ان کی ران پر حضور نے ہاتھ مار کر کہا کہ اگر ثریا تک، لو کان الایمان، ایمان اگر ثریا ستارے پر بھی ہو، اتنا دور بھی ہو، تو اس کے علاقے فارس کے میں سے ایک شخص اللہ اس کو پیدا کرے گا جو وہاں تک پہنچ کر اس کو حاصل کرے گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث سوائے امام ابو حنیفہ کے کسی اور پر صادق آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ فارس میں امام ابو حنیفہ فارسی نسل تھے، فارسی تاریخ میں، اسلامی فارسیوں کے اندر فارسی نسل میں، مسلمانوں کی تاریخ میں امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی عالم بنا ہی نہیں ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ میں رہے۔ اب میں یہ تو ایسی لمبی تاریخ ہے کہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے، میں ادھر ایک طرف گھڑی کو بھی دیکھتا ہوں، ایک طرف آپ کو بھی دیکھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفے میں رہے، آپ نے وہاں اس یونیورسٹی میں علم حاصل کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کوفے میں آپ کے حدیث کے 93 استاد تھے۔ مکے آپ نے سفر کیا اور بڑے بڑے علماء سے حدیث کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم، جس میں حضرت اکرمہ، یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے عطا ابن ابی رباح، یہ تابعی ہے، ان سے علم حاصل کیا۔ مدینہ منورہ میں فقہائے سبعہ، بہت بڑے فقیہ تھے، ان میں سے آپ کے زمانے میں سلیمان اور سالم، یہ دونوں موجود تھے۔ سلیمان حضرت میمونہ کے غلام تھے، سالم حضرت عمر کا پوتا ہے، ان سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ ابو حفص کبیر نے آپ کے اساتذہ کو تلاش کیا اپنے شاگردوں سے، 3000 آپ کے استادوں کو تلاش کیا تو انہوں نے 3000 اساتذہ آپ کے شمار کیے۔ کوفہ کے اندر کوئی ایسی درسگاہ نہیں تھی، محدث نہیں تھا جس سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ امام شافعی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، انہی کی تحریک پر آپ نے یعنی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ 500 صحابہ سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ شعبہ امیر المومنین فی الحدیث، یحییٰ ابن معین، یہ امام بخاری کے استاد ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، فرمایا امام ابو حنیفہ کے لیے یہی کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث کی اجازت دی ہے۔ تو بہرحال اتنا بڑا یہ تو آپ کے اساتذہ ہے۔ پھر آپ امام حماد کے پاس 18 سال آپ رہے، وہاں ان سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ چلے گئے، اب ان کی مسند پہ آپ بیٹھے۔ اب اس کے بعد مجھے آپ سے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہے، کوشش کروں گا چند منٹوں میں ختم کر دوں، چند منٹوں میں۔ پہلی بات یہ پیش کرنی ہے کہ 120 سے لے کر 150 تک 30 سالوں میں آپ نے کون سی خدمات انجام دی ہے؟ بہت بڑی بڑی خدمات ہیں آپ کی، بڑی بڑی، میں صرف 2 پیش کرتا ہوں۔ پہلی خدمت، آپ نے فقہ کو مدون کیا۔ فقیہ امام شافعی بھی ہے، امام مالک بھی ہے، امام احمد بھی ہے، لیکن وہ خود انہوں نے اپنی فقہ مرتب کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کمال یہ ہے، انہوں نے اکیلے اپنی فقہ مرتب نہیں کی ہے، انہوں نے 30 سال میں کی ہے، اور اکیلے نہیں کی ہے، اپنے شاگردوں میں، ان کے تو سینکڑوں شاگرد تھے، ان میں سے 40 کا انتخاب کیا، ان کی ایک کمیٹی بنائی، ان کی ایک شورا بنائی، روزانہ آپ کی مجلس ہوتی تھی ان 40 شاگردوں کے ساتھ، آپ ایک مسئلہ پیش کرتے تھے، اس پر، اور وہ جو 40 علماء تھے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ اس پر آزادی کے ساتھ بحث کرتے تھے، آزادی کے ساتھ، اور
کبھی کبھی ایک ایک مسئلے پر کئی کئی دن لگ جاتے تھے، اور جب وہ مسئلہ امام صاحب آخر میں تقریر فرماتے تھے سب اس پر اتفاق کر لیتے تھے، تو لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ حنفی مسلک کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ حکم ہے اس مسئلے کا، فروعی مسائل میں، جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے، ہر مسئلے میں نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی تقریر کے بعد بھی آپ کے شاگرد وہ آپ کے اس فیصلے کے ساتھ راضی نہیں ہوتے تھے، آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، میرا قول یہ ہے میرا لکھ دو، امام ابو یوسف کا قول یہ ہے وہ بھی لکھ دو، امام محمد کا ہے وہ بھی لکھ دو۔ یہ وسعت امام ابو حنیفہ کے اندر تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے حنفیوں میں آج نہیں ہے۔ ہمارا اللہ، میں دوسروں کو تو نہیں کہتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہم کسی مسئلے پہ اٹک جائے تو پھر وہاں سے سوئی نہیں ہلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جیسا آدمی وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، میری بات بھی لکھ دو، ان کی بھی لکھ دو۔ کتنے بڑے فقیہ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حیض کے اندر ایک مسئلے پر 3 دن تک یہ پوری مجلس 3 دن تک بحث کرتی رہی۔ 3 دن بعد آواز آئی اللہ اکبر، وہ کہتے تھے میں سمجھ گیا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی جب اللہ اکبر کہتے تھے تو اشارہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مسئلہ شروع کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی تدوین کی ہے ان میں نصوص کا خیال رکھا ہے، قرآن کا، سب سے پہلے قرآن مقدم ہے، پھر حدیث ہے، اس کے بعد صحابہ ہے، صحابہ کے آثار ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں جو بات ملے گی ہم اس کو پہلے لیں گے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور دوسری فقہ میں ایک خصوصیت یہ، امام ابو حنیفہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو میں 4 فرض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا سر کا اور پاؤں دھونا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، نیت بھی کرنا فرض ہے، ترتیب بھی فرض ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں موالات پے در پے کرنا بھی فرض ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، نیت، ترتیب، موالات، بسم اللہ فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اللہ نے 4 فرض ذکر کیے، 5واں ہوتا تو اللہ 5واں ذکر کرتے تھا، لہٰذا باقی سنت ہے، فرض نہیں۔ یہ کمال ہے امام صاحب کا۔ پھر حدیث میں دیکھیں، 2 حدیثیں ہیں، دونوں میں تعارض ہے۔ امام صاحب کی یعنی ترجیح کے اصول کو دیکھیں کہ ان کے پاس کون سی حدیث کو ترجیح دینی ہے، کون سی حدیث روایتاً قوی ہے، درایتاً قوی ہے۔ امام اوزاعی یہ شام کے فقیہ ہے، شام کے اندر بہت بڑے فقیہ امام اوزاعی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر امام صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو مناظرہ ہوا۔ اس زمانے میں مناظرہ آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے والا مناظرہ، وہ تو علمی بحث ہوتی تھی۔ امام اوزاعی نے کہا کیا بات ہے کہ عراق کے لوگ رفع یدین نہیں کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ سنت سے ثابت نہیں۔ تو امام اوزاعی نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کی ہے کہ آپ رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اب امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، فرماتے میں نے اپنے استاد حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے ابن مسعود سے سنا ہے، ابن مسعود فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام اوزاعی نے کہا عجیب بات ہے، میں زہری، سالم، ابن عمر 3 واسطے پیش کرتا ہوں جو بہت بڑے راوی ہیں، اور آپ حماد، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود 4 پیش کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے راوی تمہارے راویوں کے مقابلے میں بڑے فقیہ ہیں، فقہ زیادہ جانتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود
فرمایا عبداللہ تو عبداللہ ہے، تم بھی جانتے ہو کتنے بڑے فقیہ ہیں۔ ایسی بات نہیں، حنفی امام ابو حنیفہ کے پاس دلیل ہوتی تھی۔ پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ کا میں نے کمالات تو بہت ہے، میں اس پر تو مستقل کتابیں لکھی گئی۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں سہولت بہت ہے، آسانی بہت ہے۔ آپ کے مسلمانوں کے پاس ذمی رہتے ہیں، غیر مسلم ہے، آپ کی فقہ کی یہ واحد آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی فقہ کی۔ آپ فرماتے ذمیوں کے وہی حق ہے جو مسلمانوں کے ہیں۔ باقی فقہا وہ اتنی گنجائش نہیں دیتے، کسی ذمی کو کسی نے ناحق قتل کیا اس کی وہی سزا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرنے کی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر، یعنی یہ عالمی فقہ ہے جس کے اندر تہذیب کا، تمدن کا، اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ فقہ کو مرتب کرے؟ تو کہتے ہیں امام صاحب، میں نے شروع میں کہا انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی۔ آپ کے زمانے میں ایک طرف سندھ تک حکومت تھی مسلمانوں کی، دوسری طرف اسپین تک۔ اس میں داخلی مسائل بھی تھے، خارجی بھی تھے۔ مثال کے طور پر تجارت، امام صاحب خود بہت بڑے تاجر تھے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو امام صاحب کی صرف تجارت پر اگر میں ان کی تاریخ بیان کروں آدھا گھنٹہ لیکچر دے سکتا ہوں، اتنی بڑی امام صاحب کی تجارت تھی۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، امام صاحب کپڑے کی تجارت کرتے تھے، وہ کپڑے کی کوئی عام کاروبار نہیں تھے، امام صاحب کی کپڑے کی بہت بڑی فیکٹری تھی، اور ان کا اس زمانے میں خز ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا، اس برینڈ کا امام صاحب کا بزنس تھا کہ مکہ مدینے میں اور آس پاس کے علاقوں میں لوگ اس برینڈ کو جانتے تھے کہ یہ برینڈ صرف امام صاحب کے یہاں ملتا ہے۔ 15 درہم کا عام لباس ملتا تھا، امام صاحب کہتے ہیں میں نے اپنا ایک کپڑے کا تان 20 دینار میں فروخت کیا ہے۔ 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی آپ کی تجارت کاروبار تھا۔ امام صاحب نے دیکھا اس ہماری اتنی بڑی سلطنت ہے، عباسی دور ہے، اندر کاروبار ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں، باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں، حکومتی مسائل ہے، فوجی مسائل ہے، قانونی قضا ہے، فیصلے ہیں، شہادت ہے، شادی بیاہ کے مسئلے ہیں، ان میں کوئی قانون مرتب نہیں ہے۔ حکومت وقت کو ضرورت تھی ایک قانون مرتب ہو۔ امام صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا اور ایسا قانون مرتب کیا جو صرف اس دور میں نہیں، عباسی دور میں اور اس کے بعد سلجوقیوں کا زمانہ آیا، ہندوستان میں مغلوں کا زمانہ آیا، ترکی کی حکومت تک، یہ گزشتہ صدی تک تقریباً 1200 سال فقہ حنفی نے دنیا پر راج کیا ہے۔ یہ کمال تھا اس فقہ کا۔ پھر میں آخر میں ایک اور بات، یہ تو میں صرف آپ کو تھوڑی تھوڑی چیز چکا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر بین الاقوامی جو قوانین ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لا، سب سے پہلے اسلام نے یہ لا پیش کیا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات اتری، وہاں بھی یہ مسائل تھے۔ انٹرنیشنل لا میں ہوتا یہ ہے ایک ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ امن میں، جنگ میں کیا قوانین ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ حالت امن میں ہم کیسے رہیں گے، وہ ہمارے یہاں آتے، تجارت کرتے، رہائش اختیار کرتے، نیشنلٹی ہم ہمارے ملک کی لیتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، نیشنلٹی لیتے ہیں، کاروبار کرتے، سینکڑوں مسائل ہیں۔ پھر جنگ کے اندر اصول ہے، جنگ کیسے ہوگی، قیدیوں کا کیا مسئلہ ہے، اور جناب اسلام نے کیا قانون بنایا ہے، کیا کیا جائے گا، یہ سارے مسائل ہیں، معاہدات ہے، صلح ہے۔ مغربی مصنفین یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون، کہتے ہیں اس کی پہلی مثال یونان سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یونان میں
انٹرنیشنل لا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ ایک رنگ، ایک نسل، ایک مذہب کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے لیے وہ قانون بنائے تھے، دیگر حکومتوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کرتے تھے وہاں۔ دوسری مثال پیش کرتے ہیں روما کی، لیکن اس روما کی جو بہت بڑی سلطنت تھی، جس کے پائے تخت میں پورا یورپ تھا، افریقہ تھا، ایشیا کے کچھ ملک تھے، ان کا بھی قانون اس ملک کے ساتھ ہوتا تھا جن سے ان کا معاہدہ ہو، جن سے معاہدہ نہ ہو ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ، کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ اسی طرح مغربی مصنفین مثال پیش کرتے ہیں 14ویں صدی کی۔ 14ویں صدی میں انٹرنیشنل لا بنا۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ ہے، انہوں نے بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا مغربی مصنفین نے یونان کی مثال پیش کی، روما کی 14ویں صدی کی، درمیان میں 1000 سال کی تاریخ کو کھا گئے کہ اسلام نے کیا خدمات پیش کی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب السیر، سب سے پہلے اس کا رد لکھا امام اوزاعی نے، اس کا جواب لکھا امام ابو یوسف نے۔ یہ 3 کتابیں لیکن ملتی نہیں ہیں۔ امام شافعی نے کتاب الام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ سب سے پہلی تاریخ تھی جو کتاب تھی جو امام ابو حنیفہ نے انٹرنیشنل لا پر لکھی تھی۔ اور سیر جو ہے نا، سیر، یہ ہمارے یہاں سیر، یہ سیرت کی جمع ہے، اور اس پر محققین نے بڑی تفصیل سے باتیں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ایک بادشاہ کا، ایک حکومت کا دوسری حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس فن میں بیان کیے جاتے ہیں۔ امام صاحب نے یہ کتاب اپنے شاگردوں کو بھی پڑھائی، شاگرد ان سے پڑھتے تھے، انہوں نے لکھ لی۔ آپ کے شاگردوں میں امام محمد ہے جنہوں نے سیر پر 2 کتابیں لکھی ہیں، سیر صغیر اور سیر کبیر۔ یہ سیر صغیر اور سیر کبیر کیا ہے؟ مسلمانوں کے دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ کیا قواعد ہے، کیا قانون ہے، کیا لوز ہے۔ اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں، دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنی، کہتے ہیں جی انہوں نے انٹرنیشنل لا بنایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی اس ملک کو اقوام متحدہ کا ممبر بناتے تھے جس کی سفارش 2 ملک کرے کہ ہاں یہ ملک اس کے قابل ہے کہ اس کو ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ایسے قواعد اور قانون مرتب کیے ہیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو تمہارا دشمن تمہارے ساتھ برا کرے پھر بھی تمہیں ان قواعد اور قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی حکومت پر کسی نے حملہ کیا، بچوں کو بھی مار دیا، عورتوں کو بھی مار دیا، بوڑھوں کو بھی مار دیا، لیکن اسلامی قانون انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لا دیا ہے ہمیں، تمہارا کسی ملک سے جنگ ہو، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، جو جنگ نہ کرے اسے کچھ نہیں کہنا، مذہبی پیشواؤں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عبادت خانوں کو آگ نہیں لگانا، ان کے فصلوں کو نہیں کاٹنا، ان کے جانوروں کو نہیں مارنا۔ یہ قانون اسلام نے پیش کی۔ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تب بھی تمہیں عمل کرنا ہے۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ یہ ہے اسلام کا انٹرنیشنل لا۔ اس پر سب سے پہلے امام صاحب نے کتاب لکھی، وہ کتاب ملی نہیں، وہ تو ناپید ہو گئی۔ آپ کے شاگردوں میں امام محمد نے 2 کتابیں لکھی ہے، سیر صغیر۔ اچھا جب سیر صغیر انہوں نے لکھی تو امام اوزاعی نے کہا، تو حیران ہو گئے، کہ عراق کے لوگ سیر پر کتاب لکھیں، یعنی وہ علمی طنز کیا۔ تو امام محمد نے کہا کہ اچھا یہ تو سیر صغیر لکھی ہے، صبر کرو میں ایک اور لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے سیر کبیر لکھی۔ مورخین لکھتے ہیں جب سیر کبیر لکھی، اس زمانے میں تو بڑے بڑے نسخے ہوتے تھے، وہ اتنے بڑے نسخے تھے کہ گاڑی میں ڈال کر ہارون رشید کو پیش کیا گیا۔ ہائے ہائے میں کیا سناؤں آپ کو یار،
ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، یہ جو سیر کبیر ہے اس کی شرح امام سرخسی نے لکھی ہے، اور یہ 5ویں صدی کے بہت بڑے حنفی عالم ہیں، اور ان کی اس کتاب کی شرح لکھنے کی عجیب تاریخ ہے۔ کہتے ہیں امام سرخسی کے زمانے میں بادشاہ نے، حکومت نے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ امام سرخسی نے فتویٰ دیا یہ ٹیکس ظالمانہ ہے، اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں۔ حکومت نے آپ کو گرفتار کیا، اب وہ مار تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا آپ کو، اور 14 سال آپ قید رہے۔ 14 سال ایک اندھیرا کمرہ تھا، نیچے ایک کنواں سا، اس میں ڈال دیا۔ خیر انہوں نے، حکومت نے ان کو اتنی اجازت دی کہ آپ یہاں سے باہر تو نہیں نکل سکتے، لیکن جو آپ کے شاگرد ہیں وہ ادھر اوپر آ کر کنویں کے منڈیر پر بیٹھ کر آپ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شاگرد روزانہ صبح آ جاتے تھے، اور اوپر جو کتاب ہوتی تھی کتاب وہ پڑھتے تھے شاگرد، اور امام صاحب اس کی شرح کرتے تھے۔ تو آپ نے بہت سی کتابوں کی شرح اس کنویں سے لکھوائی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ امام سرخسی نے کتاب المبسوط کی جو کتاب ہے 30 جلدوں میں ہے، یہ یہیں سے اسی کنویں سے آپ نے لکھوائی ہے۔ اور وہ جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سیر کبیر تھی اس کی شرح بھی آپ نے اسی کنویں سے لکھوائی ہے۔ اور ہمارے محققین میں موجودہ جو ابھی کچھ زمان عرصہ قبل کے ڈاکٹر حمید اللہ بڑے محقق گزرے، انہوں نے اسلامی قوانین پر بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ خود نہیں کیا، اقوام متحدہ کی ایک ذیلی تنظیم یونیسکو جو ایک تعلیمی اور ثقافتی امور کی منتظم ہے وہ تنظیم، انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ سے یہ درخواست کی کہ یہ انٹرنیشنل لا کی بہت قیمتی کتاب ہے، اس کی ترجمہ کیا جائے، تو ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آج ہماری لکھی ہوئی کتابیں غیر مسلم اور ان اپنی زبانوں میں ترجمہ شائع کر کے، ترجمہ کروا کر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا بھی ہے یا نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، یا کسی اور ہم لوگوں نے اس پر کوئی خدمت کی ہو۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا علمی سرمایہ موجود ہے جو امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ ہماری فقہ ہے، کتنا کمال ہے اس فقہ میں۔ 2 آدمی ہیں، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، ایک غیر مسلم اپنے ملک میں رہتا ہے، مسلمان اپنے ملک میں، دونوں بزنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، غیر مسلم جو ملک ہے مثال کے طور پر، ان کا قانون یہ ہے کہ ایک آدمی 18 سال میں بالغ ہوتا ہے، 18 سال سے کم عمر ہے، بالغ نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایگریمنٹ کرے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کا ملک ہے وہاں بالغ ہونے کی 18 سال کی مدت نہیں ہے، اسلامی قانون میں 18 سال نہیں، 16 سال میں ہی بالغ ہو سکتا ہے، 15 میں بھی ہو سکتا ہے، 17 میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، 2 الگ الگ قانون ہیں، تو اس کا کہتے جی جو مدعا علیہ کا قانون ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ انٹرنیشنل لا، یہ ہمارے فقہاء علماء نے پیش کیا ہے، دنیا کو علم ہم نے دیا ہے۔ آج تو لوگ جگڑ رہے جی رفع دین پہ، آمین پہ جگڑ رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، آؤ دنیا کو بتاؤ، ہمارے علماء نے پوری دنیا کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ امام صاحب نے صرف آمین والے مسئلے نہیں بیان کیے ہیں، صرف رفع دین کے نہیں، آپ نے پوری دنیا کو قانون دیا ہے۔ امام محمد مثال ذکر کرتے ہیں
دو آدمی غیر ملکی ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلامی ملک میں آئے، ان سے گناہ کوئی کام سرزد ہوا، کہتے ہیں ان کو ان کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں ہے لیکن قانون ہمارا نہیں ہوگا، ان کے ملک کا ہوگا۔ یہ عجیب ایسی مثال آپ کو ملے گی۔ اور پھر امام محمد اس پہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ مدینے میں 2 یہودیوں سے زنا ہوا، مرد عورت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورات لاؤ، اور تورات کے مطابق آپ نے ان کو سزا دی ہے۔ ہم دنیا کو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں۔ یہ فقہ حنفی یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت کوئی یہ صرف عبادات تک نہیں ہے، انہوں نے پوری دنیا کو ایک قانون دیا ہے۔ دنیا کی غیر مسلم اور مسلمان ملک اس دنیا کے اندر کس قانون کے ماتحت زندگی گزار سکتے ہیں، یہ سب سے پہلا کارنامہ امام ابو حنیفہ نے سر انجام دیا ہے۔ بہرحال بات تو بہت لمبی ہو گئی، میں یہ چند باتیں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں خصوصاً، اللہ تعالیٰ ان کو علم سے